بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے پیاروں کو اپنے پاس روکنے کی تدبیر کرتے رہنا سنت یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا۔ باپ کو بھی پتہ چل گیا ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے، خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا۔ جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ قافلے والے نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہٰذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتا ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اسے اصل میں بادشاہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو اور مجھے کنویں میں پھینک دو۔ یوسف عزیز مصر کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا۔ اتنا مال اسری یسرا، جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں ہے۔ بغیر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو سمجھ نہ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا۔ یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فوراً فرمایا میں NRO کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئی، سب نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی اور مدعیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ یوسف بے گناہ ہے۔ وہی قید کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی کہا دھمکا کر کے یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر گریا کرتے تھے۔ فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے۔ تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں، یعقوب چیخ پڑے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو مجھے سٹھایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب رب نہیں چاہتا تو 2 کلومیٹر دور کنویں سے خبر نہیں آنے دی۔ جب سوئچ آن کیا گیا تو مصر کے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر ہی دیتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ اگر کوئی سیانہ آدمی ہوتا تو جیسا کہ آج کا ماڈرن مین ہے تو وہ کنویں میں فیصلہ کر لیتا کہ جب کوئی موقع ملا میں ایک بھائی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فیصلہ نہیں کیا کیونکہ وہ پیغمبر ہیں اور انہیں کنویں میں ایک آواز آئی کہ مبارک ہو، پیغمبری کا سفر شروع ہو گیا۔ اس کے بعد قافلے والوں نے آپ کو کنویں سے نکالا۔ باہر نکل کر بچہ رونے لگ گیا، پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے بھائیوں کے عمل کو یاد نہیں رکھا بلکہ بھائیوں کو یاد رکھا۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سن کر آپ کے عقیدے میں کتنی پختگی آئی ہے اور عمل میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے خواب سچے ہو سکتے ہیں، بیمار صحت یاب ہو سکتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں۔ یہ سکھاتی ہے کہ آپ کے قریب ترین لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو پیار سے جوڑا جا سکتا ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ عز و جل کے فیصلوں میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو وقت آنے پر ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔